من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورچولی آج ہمارا درس قرآن نمبر 351 ہے، اور آج کے درس میں ہم سورۃ الاعلیٰ، یہ جو سورت پڑھی جاتی ہے نماز ہے عید فطر اور عید الاضحیٰ میں، پہلی رکعت میں، اور سورۃ الغاشیہ قیامت کے بارے میں پردوں والی سورت، دو سورتوں کی آج تفسیر بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل آپ تمام حضرات و خواتین کو جو درس قرآن دیکھ رہے ہیں سلامت رکھے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو بھی حضرات و خواتین خدام القرآن بن رہے ہیں، یعنی خود درس دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو دیکھنے کی تلقین کر رہے ہیں، اللہ آپ سب کو اجر دے، جزا دے، اور جنہوں نے ہنوز قسمیں نہیں توڑی، آج کے بعد تو آدھا پارہ بچ جائے گا، 29.5 پارے تو ہو گئے، اللہ اس آدھے پارے میں ان کو قسمیں توڑنے کی توفیق دے اور ان کو طالب علم قرآن بنائے۔ تقریباً 16 سال پلس قبل یہ درس المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں شروع ہوا تھا 2004 میں۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت دے، اور جتنے ہمارے بانیان درس ہیں جو زندہ ہیں، اللہ انہیں مزید زندگی پربرکت عطا فرمائے، جو چلے گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، کووڈ-19 کا خاتمہ ہو، رزق کھلے، مسجدیں کھلیں، جمعہ و جماعات کی سعادت نصیب ہو۔ بلکہ خوشخبری ہے، امید یہی ہے کہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے یہ جمعہ المہدی میں انشاءاللہ ہوگا۔ پہلے مشورہ کریں گے انتظامیہ سے، بھائی بہنوں سے، خاص طور پہ بھائیوں سے، تو انشاءاللہ امید بڑی ہے، القرآن والوں نے تو اعلان کر دیا ہے، امید یہی ہے اس دفعہ ہم بھی جمعہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے میں تو آج کل مصروف ہوں، دیکھتے ہیں کہ جمعہ پڑھانے کے لیے کوئی عالم دین مل جائیں۔ انشاءاللہ جمعہ امید ہے کہ اس دفعہ المہدی میں ہوگا۔ اللہ نے ہماری کچھ بات سن لی ہے کہ مسجدیں کھل گئی ہیں، انشاءاللہ یہ کووڈ-19 ختم ہو جائے گی اور ہم آزاد ہو جائیں گے۔ چلیے ویکلی ونس اے ویک تو آزاد ہونا شروع ہو جائیں گے اگلے جمعہ سے۔ حضرات و خواتین، آج کے درس میں ہم سورۃ الاعلیٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعلیٰ ادنا کا اپوزٹ ہے، العلی الاعلیٰ جب بھی کہا جائے تو مراد اللہ کی ذات ہے، جیسے العلی العظیم اللہ کی ذات ہے، جل جلالہ اللہ کی ذات ہے، جل اسمہ اللہ کی ذات ہے، جل ذاتہ جل شانہ یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی غیر اللہ کے ساتھ آپ ان القاب کو، ان صفتوں کو، ان اسماء مبارکہ کو بالکل فٹ نہ کریں۔ سورۃ الاعلیٰ کیونکہ سبح اسم ربک الاعلیٰ رب کی صفت ہے اعلیٰ، یا عالی بھی ہم کہتے ہیں یا اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا آپ یا اعلیٰ بحق علی غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ عالی ہے، اعلیٰ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اللہ کی ذات نے سبح اسم ربک الاعلیٰ میں خود کو اعلیٰ کیوں کہا؟ میرے بھائی ایسے فتوے نہ دو، خدا را جو چیز نہیں پتا پلیز اس سے دور ہو جاؤ۔ جیسے میں میڈیکل میں بالکل میں مداخلت نہیں کرتا ہوں، حالانکہ میں ہائیجین بھی پڑھا ہوا ہوں، فزیالوجی بھی پڑھا ہوا ہوں، باٹنی بھی پڑھا ہوا ہوں، زالوجی بھی پڑھا ہوا ہوں، میڈیکل کے بہت سارے کورسز میں نے کیے ہوئے ہیں، حکمت میں پڑھا ہوا ہوں، حکمت طبیہ کالج میں باقاعدہ اسٹوڈنٹ رہا ہوں،
بہت سارے میرے تجربات ہیں، مگر میں نے کبھی بھی مداخلت نہیں کی، اس لیے کہ نہ میں MBBS ہوں نہ میں MD ہوں، حالانکہ میں اخلاقیات، دینیات میڈیکل کالجز میں پڑھاتا رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں میڈیکل وہاں پڑھاتا رہا ہوں، جیسے KE میں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں سجاد آہیر تھے، میرے بھتیجے کے طور پہ ہی سمجھ لیں، اس وقت سپرنٹینڈنٹ تھے، تو میں وہاں پر باقاعدہ رمضان میں کلاسیں پڑھاتا تھا، مگر میں مولانا کے طور پہ تھا، ڈاکٹر کے طور پہ نہیں۔ میں آج پرسکرپشن لکھنے لگ جاؤں تو میں جیل جاؤں گا۔ اسی طرح اگر آپ حضرات دین کے معاملات میں ہر لمحے مداخلت کرنے لگ جائیں گے تو جیل نہ بھی جائیں تو دوزخ جائیں گے، اس سے بچنا چاہیے آپ کو۔ خیر، سورۃ الاعلیٰ دیکھیے میں نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب میں، بتا چکا ہوں 88واں 87واں معاف کیجیے گا 87واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور آج کل اس کا نمبر 87 ہے، ویسے اس کا نمبر 8۔ اعلیٰ کا معنی بلند و برتر، اعلیٰ رب کی صفت ہے، یعنی بلند و برتر شان والا، چونکہ اللہ کی بزرگی، عظمت، عقل و فہم و ادراک سے بالا تر ہے، اس لیے اس کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ان ناموں سے یاد کرنا ہی بہتر ہے۔ وہ جو دنیا کا خالق اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، فاطر ہے، خالق ہے، مدبر ہے، اس نے اس سورہ کا نام اعلیٰ رکھا، اس لیے اس سورہ کا نام اعلیٰ رکھا گیا کہ اس کی صفت ہے اعلیٰ۔ حضور فرماتے ہیں حضور اس سورت کو بہت دوست رکھتے تھے، فرمایا جو شخص اعلیٰ کی تلاوت کرے گا تو مجھ محمد، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ پر اترنے والی کتابوں کے تمام حروف سے 10 گنا زیادہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں۔ میں تو مولوی صاحبان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ کم از کم 24 گھنٹے میں ایک نماز میں اعلیٰ پڑھ لیا کریں، 10 گنا تورات اور قرآن اور بائبل سے زیادہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور صحیفہ ابراہیم یوں سمجھیے، بائبل کا یہاں ذکر نہیں، قرآن یعنی مجھ پر یعنی قرآن، ابراہیم پر یعنی صحیفے، موسیٰ پر یعنی تورات، یہ 3، قرآن، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور تورات، وہ 4 ہو۔ ان 4 کے تمام حروف، حتیٰ کہ حضور پر جو حدیث قدسی آئی وہ قرآن سے بھی زیادہ ہے حجم میں، اتنا زیادہ ثواب لکھا جائے گا، اور مولوی صاحبان کو پھر نقل مارنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ فون لے کے کھڑے ہوتے ہیں یا کتابیں لے کے چوری کھڑے ہوتے ہیں، چوری تو اچھی نہیں ہوتی، یاد ہو جائے گی آپ کو اعلیٰ، مہربانی کریں اس کو یاد سے پڑھیں۔ اگر کوئی اعلیٰ فرائض میں پڑھے، جو ابھی میں کہہ رہا تھا، قیامت کے دن اسے حکم ہوگا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو چلیے، مولوی تو مولوی، نان مولوی بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے ایک عزیز ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا، نام نہیں لے رہا ہوں، سمجھ جائیں گے وہ، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں کلاس شروع کراؤں گا، میں مانیٹر بنوں گا، ہم پورا قرآن پڑھیں گے۔ اس بات کو کہے ہوئے بھی ان کو 8 سال ہو گئے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر جمعہ کو سینٹر کھل رہا ہے تو تعلیم بالغاں شروع کرا دیجیے، مہربانی ہوگی، آپ قرآن پڑھ لیں پلیز، جنہوں نے نہیں پڑھا مہربانی ہوگی، ناراض بھی نہ ہو۔ اگر کسی شخص کو کان کا درد ہو یا بواسیر ہو، اس مریض پر سورہ اعلیٰ جو پڑھے گا، درد بھی کان کا ختم ہو جائے گا، بواسیر کی مرض بھی ختم ہو جائے گا۔ ہر درد کے لیے یہ دعا پڑھی جائے، یہ سورت پڑھی جائے
درد ختم ہو جائے. اگر کوئی شخص سفر پر جانے سے پہلے 3 بار اعلیٰ پڑھ لے گا سفر کی آفتوں سے محفوظ رہے گا. خاص طور پہ آج کل کووڈ-19 کے خطرے کے پیش نظر آپ جب گھر سے نکلتے ہیں 3 مرتبہ اعلیٰ پڑھ لیں. جمعہ میں جو آئیں، ابھی میں اعلان کروں گا انشاءاللہ، میسیج بھی بھیجوں گا، جمعہ میں جو آئیں المہدی سینٹر میں پلیز الاعلیٰ پڑھ کے آنا، مہربانی ہوگی، تاکہ کووڈ-19 سے آپ بچیں، 3 مرتبہ ہم بھی بچیں. میں بھی پڑھ کے آؤں گا اگر میں آیا تو. حضور نے فرمایا جو شخص سورہ اعلیٰ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے گا تو وہ بواسیر کے مرض سے محفوظ رہے گا. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو بتائیں آپ؟ اچھا. اگر کوئی شخص سورۃ الاعلیٰ کا نقش اپنے پاس رکھے گا تو سفر صحیح و سلامت ہو جائے گا. نقش بنا کے رکھ لیں. اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو، لیجئے اعلیٰ تو حافظے کو تیز کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اعلیٰ کو پڑھتے رہیں. غاشیہ، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو. غاشیہ یہ 88واں سورہ ہے اور ویسے اس کا نمبر ہے 68. ویسے غاشیہ چھپانے والی کو کہتے ہیں. وہ آگ ہے کہ قیامت کے دن آگ سے چہرے چھپ جائیں گے. اللہ اکبر. جس کے احوال شدائد ہر شے پر چھا جائیں گے. قیامت کا ایک نام بھی ہے. انشاءاللہ یہ جو منازل آخرت کا دورہ چل رہا ہے مجالس کا، الحمدللہ ہم شکر خدا ہے کہ 85 تک پہنچ چکے ہیں. یہ جو 86ویں سے شروع ہوگا اور آخری جو 90 کی دہائی ہے اس میں انشاءاللہ سارے نام بتاؤں گا. قرآن میں 300 جگہ صریح قیامت کا ذکر ہے. نام سارے بتاؤں گا ایک ایک کر کے انشاءاللہ. آپ حضرات بس مہربانی کریں. ماشاءاللہ کل بڑی حوصلہ افزا سچویشن پیدا ہو گئی تھی. آپ نے مہربانی کی ہے، تھوڑا بہت پیسہ دینا بھی شروع کیا ہے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بے افغان کے لیے، اللہ راسیوں کے لیے، جن بیچاروں کے پاس سالن پکانے کے پیسے نہیں، دودھ لینے کے پیسے نہیں، سبزی لینے کے پیسے نہیں. آپ کا بھلا ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور المہدی ٹی وی کے لیے بھی مہربانی کیجیے. اب المہدی سینٹر کے لیے بھی مہربانی کیجیے. سینٹر بالکل ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، بالکل مکمل طور پر پیسہ نہیں ہے سینٹر کے پاس مطلقاً. حضرات و خواتین، سورہ غاشیہ خوف و دہشت و وحشت، محاسبے اور اعمال کے جائزے وغیرہ سے قیامت چھانے والی ہے. کہتے ہیں نا آپ چھا گئے. ہمارے پنجابی بھائی تو نہ بھی چھائے ہوں تو یہ چھا جاتے ہیں، بس چھا گئے. ایک وہ الیکشن جیت جائیں بی ڈی ممبری کا، کہتے ہیں جی ہمارا چودھری چھا گیا، ہمارا ملک چھا گیا. یہ تو چھاتے ہی رہتے ہیں. یہ قیامت چھا جائے گی. دہشت سے، وحشت سے، خوف سے، ہراس سے، عذاب سے، پسینے میں شرابوری سے، کرٹیکل سچویشن سے، زلزلوں سے، ارتھکویک سے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جو غاشیہ کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کا حساب تو ہوگا مگر آسان ہوگا. جو فرائض میں غاشیہ پڑے گا دنیا اور آخرت میں اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا. لیجئے یہ سورت غاشیہ بن جائے گی آپ کے لیے. جہنم سے امان میں رہے گا، یعنی یہ پردہ بن جائے گی خود سورت. سورہ غاشیہ بچے پر پڑھی جائے تو یا حیوان پر پڑھی جائے جو ڈرتا ہو. بچے آج کل بہت ڈر رہے ہیں. آج کل تو بڑے ڈر رہے ہیں، بچے کیا بوڑھے ڈر رہے ہیں. عجیب عجیب میسیجز مجھے آ رہے ہیں.
بات ہو جاتی ہے، فون پہ بات ہو گئی، سب کچھ طے ہو گیا، پھر میسج آ جاتا ہے بزرگوار کا، یو ڈڈ ناٹ کال می فار 1 month. اب ان کو میں لکھ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو حضور بات ہوئی تھی، تو کہہ رہے ہیں کسی اور سے ہوئی ہوگی. ڈر چکے ہیں، اتنا خوف لاحق ہو گیا. اللہ ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے اور اس خوف کو دفع دور کرے ہماری زندگیوں سے. جوان گھبرا رہے ہیں، جوان. اور یہ ذہن میں رکھیں، اگر جمعہ شروع ہوتا ہے المہدی میں تو 60 سال کے اوپر کوئی نہیں آئے گا. اس لیے مجھے کوئی 60 سال سے نیچے والا پیش نماز بھی ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ میں بھی تقریباً جو میری لکھی ہوئی ڈیٹ آف برتھ ہے، میں 60 کا ہونے والا ہوں. ہوا نہیں ہوں، میں نومبر میں 60 کا ہو جاؤں گا. جو میری لکھی ہوئی ہے وہی کہتے ہیں میرے رشتہ دار کہ آپ 60 میں پیدا ہوئے تھے. تو اگر 60 میں پیدا ہوا ہوں تو 60 کا میں نومبر کی 15 کو 60 کا ہو جاؤں. تو جو 60 کے اوپر ہیں پلیز وہ نہ آئے، آپ کی مہربانی ہوگی. 60+ بھی میں نے کہا ہے کئی جگہ، کیونکہ میرے چچا کہتے تھے کہ 59 میں پیدا ہوا تھا. بہرحال اس زمانے میں لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، نہ ہماری کوئی ڈیٹ آف برتھ کہیں لکھی ہوئی ہے. اچھا، یہ جو بچے روتے ہیں ان کو، یا جو حیوان بھاگنے والے ہیں ان کے اوپر پڑھ دیں غاشیہ، سکون آ جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کے لیے بھی غاشیہ اچھی چیز ہے، سطر کے لیے بھی اچھی ہے. آپ دعا کریں، بچوں پہ پھونک دیں کہ اللہ ہماری عزتیں محفوظ رکھے. بچیوں پہ، بچوں کی بھی عزت محفوظ رکھنا ہمارے فرائض میں ہے. یہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو چھوڑ دے کھلا کہ وہ دیدہ دلیری سے گناہ کرتے پھریں، بچیوں کو ہم قید کر لیں. نہیں، بچوں کا بھی وہی سٹیٹس ہے. مریض، ہاں، بڑے سے بڑا مریض ہو، حضور نے فرمایا 3 دفعہ پڑھو ٹھیک ہو جائے گا. کووڈ-19 پہ بھی آپ آزما لیں. آج میں برکات اسم اعظم میں بتاؤں گا بحمد اللہ ایک اور مریض ٹھیک ہو گیا، شکر خدا. نام نہیں بتاؤں گا، ان کی عمر ہے 82 سال، بالکل ان کو نیگیٹو ہو گیا ہے. ذیشان حیدر کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اسے شفا دے. سجاد حسین نقوی صاحب منڈی باؤدین والے جو ہیں، ان کی والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ کافی عرصے سے علیل ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. بہتر ہے علامہ طالب جوہری صاحب کے بلا، جو میرے بزرگ دوست بھائی ہیں، اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. جناب پروفیسر منتظر نقوی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں شفا دے. عزیزم مولانا حسن ظفر نقوی سلمہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. جناب مولانا محمد نقوی جو دبئی والے ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو شفا دے. ذیشان جو میرا بھتیجا ہے، اس کی بیٹی ہے 8 سال کی، اس کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے. 8 مہینے کی، معاف رکھنا. حضرات و خواتین جتنے بھی بیمار ہیں، فخر الدین خان ہیں، ہمارے امتیاز علی شاہ ہیں، جناب خاور صاحب ہیں، جناب اظہر زیدی صاحب ہیں، سلامت علی صاحب کی جو اہلیہ ہیں، اسی طریقے سے وقار عابد رضوی کی والدہ ماجدہ ہیں. ہاں، اجاز بخاری، سید اجاز احمد بخاری ہیں، اور رفعت مرزا ہیں. رفعت سلطان کے کچھ عزیز و اقارب علیل ہیں، اللہ ان سب کو شفا دے، شفا کلی عطا فرمائے. کینیڈا میں کچھ مریض ہیں، اللہ ان کو شفا دے. امریکہ میں کچھ مریض ہیں. ذیشان حیدر بہتر ہو گئے ہیں، کووڈ-19 نیگیٹو ہو گیا الحمدللہ، اللہ انہیں مکمل شفا دے دے. بہت اچھے ماتمی جوان ہیں، مدینہ سیدہ سے ان کا تعلق ہے. مدینہ کے سارے سادات بڑے نیک ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے. ظفر اقبال شاہ صاحب کو بھی اللہ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے. ملک امیر محمد خان اور ان کی جو صاحبزادی ہیں، ان کی نواسیاں، ان کے نواسے اور ان کے داماد، اللہ ان سب کو مکمل طور پر شفا دے. نسیم، تحسین، ارمین، ضامن عباس، علی عباس کو اللہ شفا عطا فرمائے. سندس اور کمل چٹھا کو بھی اللہ شفا دے. حاجی محمد رضا گجر کو اللہ تعالیٰ زندگی والا فرزند عطا کرے. ملک نعیم حیدر کو بھی اللہ زندگی والا فرزند دے، انہیں اللہ صحت بھی دے. نعیم کاظمی کو اللہ صحت دے.
میں درخواست بھی کروں گا آپ حضرات و خواتین سے جن کے لیے میں دعا کراتا ہوں، کم از کم انہیں کو کال کر کے بتا دیا کریں کہ ہماری ویورشپ میں اضافہ ہو جائے، کہ چلو ہمیں وہ قسم توڑ کے ہمارے پروگرام دیکھنا شروع کر دیں۔ جو نہیں دیکھ رہے، جو دیکھ رہے ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں، اور بابا شیرازی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ مرتضیٰ شاہ کشمیر والے، اللہ ان کو بھی شفا کلی دے، اور خلیفہ فیملی میں جو علیل ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، سادات کرام میں، چودھری صاحبان میں، ایک ہمارے منظور باجوہ ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے، سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اگر مہربانی کریں کوئی بھائی ہمارے سینٹر والے لکھ کے بھیج دیں مجھے تو ان کی مہربانی ہوگی، جو بیمار ہیں جو علیل ہیں، میں سب کے لیے دعا کر دیا کروں گا، جو مجھے یاد ہوتا ہے وہ کر دیتا ہوں، پھر بندے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ہمارا نام نہیں لیا۔ اللہ کریم سب کو میرے اوپر راضی کرے۔ خیر، غاشیہ جو ہے صورت بڑی زبردست صورت ہے، نقش پاس رکھیں تو ہچکی ختم ہو جائے گی۔ ہچکی کا کوئی مرض ہو 5 دفعہ پڑھ کے دم کریں تو ہر مرض سے مریض کو شفا ملی۔ دیکھیے ایک عجیب چیز ہے، وبا کے پھیلنے کا خطرہ ہو، نام نہیں لکھا کووڈ-19 کا، اگر کسی علاقے میں وبا پھیل گئی ہو اور بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہو، غاشیہ کا نقش لکھ کر اپنے پاس جو بھی رکھے گا وہ اس وبائی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ، یہ کتاب تو مور دین ڈیکیڈ پہلے چھپی ہے، بلکہ 2 ڈیکیڈ تقریباً ہونے والے ہیں۔ بس فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ آئیے ہم سورہ مبارکہ اعلی اور الغاشیہ کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ اے میرے حبیب، آپ تسبیح فرمائیں اللہ کے رب، اپنے رب کے اسم کی، وہ آپ کا رب جو اعلی ہے۔ یہ الذی خلق فسوی، وہ اللہ جس نے خلق کیا اور جوڑ دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، آراستہ پراستہ کر دیا۔ والذی قدر فہدی، جس نے میجرمنٹ کی پس ہدایت کی۔ والذی اخرج المرعی، جس نے حیوانات کے لیے چراگاہیں نکالی، چارے نکالے۔ فجعل راعنا، پڑھ چکے ہیں ہم، قولوا راعنا ولا تقولوا، فجعلہ غثاء احوا، بس بنا دیا غثاء احوا، پھر اسے بنا دیا سیاہ کوڑا۔ ظاہر ہے کہ جو چراگاہیں اگی ہیں پھر خشک ہو جاتی ہیں، سیاہ رنگ کا کوڑا ہو جاتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے میرے حبیب، فلا تنسیٰ، آپ نہیں بھولیں گے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے نہیں بھولیں گے، تو جس نے کہا حضور کو نسیان و ہذیان ہوا، وہ حضور کا نہیں اللہ کا دشمن ہوا، قرآن کا دشمن ہوا، اس کو معرفت قرآن ہی نہ تھی۔ الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یہ بھلانا مراد نہیں ہے، جو اللہ چاہے جس کو منسوخ فرما دے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ جاہر کو بھی جانتا ہے، سامنے باتیں، ظاہری، علنی، اپیرنٹ، اور ہڈن کو بھی جانتا، چھپی ہوئی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آپ کے لیے اللہ آسانی پیدا کر دے گا ہے میرے حبیب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، بس آپ نصیحت فرماتے رہیں اگر فائدہ ہو نصیحت کا، جب فائدہ نہ ہو وہاں نہ کریں۔
لیکن حضور نے مکہ کیوں چھوڑ دیا؟ فائدہ نہیں ہو رہا تھا. سیذکر من یخشا، ان قریب جو خوف رکھتا ہے وہ ضرور نصیحت حاصل کرے گا. فذکر النفعت الذکریٰ سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ، اور بدبخت ہے جو پہلو تہی کرے گا، بدبخت پہلو تہی کرے گا، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جھونک دیا جائے گا، چلا جائے گا. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ نہ وہاں مرے گا نہ زندہ ہوگا. عجیب ہے. یوں تو کہتے ہیں کہ موت آئی تو مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اللہ اکبر. ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. فصلی، اور اس نے نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ تؤثرون ترجیح دیتے ہو، یترجحون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو تم پریفر کرتے ہو آخرت پر، نماز پر فلموں کو، قرآن پر ڈراموں کو، صلہ رحمی پر قطع رحمی کو، سچ پر جھوٹ کو، تواضع پر تکبر کو، راز چھپانے پر ریومرز پھیلانے کو، کسی بھائی کی مدد کرنے کی بجائے لیگ پولنگ پر. تم تو دنیا کے بندے بن کے رہ گئے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت اچھی بھی ہے اور زیادہ رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، تحقیق یہ سب کچھ جو بیان ہو رہا ہے یہ نئی چیز نہیں ہے کہ قیامت آئے گی اور تم یہ کرتے اور تمہاری نیچر یہ ہے اور عذاب یوں آئے گا. یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی، پہلے جو صحیفے گزرے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ان سب میں یہ پیغام گزر چکا کہ تم آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو. ایسی آگ میں جائے گا بندہ گناہگار، نہ مرے گا نہ جیے گا. اور یہ پورے جو میسج گزر چکا ہے. ہاذا، یہ سب گفتگو صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی گزر چکا ہے، موسیٰ کے بھی. خاص طور پہ ان کو پرٹیکولائز کر دیا، یا بدل کہہ دیں آپ. اب آ جائیے سورۃ الغاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ تک پہنچی ہے ڈھانپنے والی کی بات؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن چہرے ڈرے ہوں گے، خشوع کانپ رہے ہوں گے، دھڑکا لگا ہوگا، سہمے ہوئے ہوں گے، بشاشتیں ختم ہو جائیں گی، ڈیپریس چہرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یوں سمجھ لیں جیسے کسی کو کرونا ہو جائے. کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ارب درجہ زیادہ کرونا سے وہاں ڈپریشن ہوگا قیامت کے میدان میں. عاملۃ ناصبہ، عاملۃ مشقت، ناصبہ ٹائرڈ، کیونکہ وہاں زنجیریں پہنا دی جائیں گی، طوق پہنا دیے جائیں گے، گر سامنے ہوں گے، خفت خجالت الگ ہو رہی ہوگی، رشتہ دار دور سے کوس رہے ہوں گے، شرم و حیا سے بندہ ڈوبا جا رہا ہوگا، فرشتے الگ تکلیف دے رہے ہوں گے. اللہ اکبر.
आमिलतुन नासिबा, मुशक्कती, थके हारे चेहरे। तस्ला नारन हामिया, जा रहे होंगे सख्त आग में। तुस्का मिन ऐन आनिया, जो चश्मा होगा उसमें से पिलाया जाएगा। एक चश्मा होगा जिसे पानी पिलाया जाएगा। आनिया, खौलते पानी वाला। अल्लाह अकबर। गर्म। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री', उनके लिए कयामत के दिन खाना नहीं होगा जहन्नमियों के लिए, इल्ला मिन ज़री', मगर वो जो कांटे ही कांटे दार दरख्त होते हैं या पौधे, वो। ला युस्मिन वला युगनी मिन जू', न मोटे होंगे उससे, न किफायत करेगा भूख से। वजूह यौमइज़िन नाइमा, कुछ चेहरे वहां पर भी नेमतों वाले होंगे। बशाश, ऐसाइहा रादिया, वो साई के लिए, कोशिश के लिए खुश हो कि हमारी साई सफा व मरवा की, साई माँ बाप के चेहरे देखने की, खिदमत करने की, साई जॉब छोड़कर जुमा में आने की, साई सिला रहमी की, साई उलमा के एहतराम की, साई कुरान पढ़ने की कोशिश। सही यानी कोशिश, कोशिश नमाज अव्वल वक्त में पढ़ने की, कोशिश झूठ न बोलने की, कोशिश गीबत न सुनने की, कोशिश अल्लाह रसूल से डरने की, अहले बैत से डरने की। सुभान अल्लाह, काम आ गई। लिसाइहा रादिया, मेरे भाई बहनों नाराज ना होना। कोविड-19 में आप घरों में बैठे हैं, क्या बहाना है आपके पास कुरान न पढ़ने का, नमाज न पढ़ने का? क्या बहाना? अल्लाह से डरो मेरे भाई बहनों। शायद अल्लाह ने इसीलिए घरों में बिठाया हो कि कुछ अरसा तौबा के लिए सबील कर लो, मगर कर नहीं रहे। ये बुरा हो इस सोशल मीडिया का, इसने सत्यानाश करके रख दिया हमारी कौम का। हर बंदा हर वक्त फोन पे लगा हुआ है, ना सुकून, ना आराम, ना नींद, न कुरान, न अल्लाह, न रसूल, न घर वाले, न बच्चे, न बीवी, न कोई। बस हर बंदा बैठा हुआ है, झूठ पढ़ रहे हैं, झूठ लिख रहे हैं। अभी हमारे दोस्त अल्लामा तालिब जौहरी के बारे में कितना झूठ लिखा गया, अल्लाह इनको समझे। मौत तो हक है मेरे भाइयों, मरना तो हर एक ने है। इस तरह तो ना झूठ से मारो बंदों को। वजूह यौमइज़िन नाइमा, लिसाइहा रादिया, फी जन्नतिन आलिया, वो जो नाइमा होंगे, नेमत वाले, जो लिसाइहा राजिया होंगे, फी जन्नतिन आलिया होंगे, ऊंची जन्नत, बाग होंगे ऊंचे, नीचे से देखेंगे यूं इमामे गिर जाएं, ताज गिर जाएं, इतने ऊंचे। ला यस्मऊ फीहा लागिया, वहां पर कुछ नहीं सुनेंगे। ला तस्मऊ फीहा लागिया, ला तस्मऊ फीहा लागिया, लागिया नहीं सुनेंगे, लग बातें वो नहीं सुने। फीहा ऐनुन जारिया, उस जन्नत में चश्मे बह रहे हों, होगी भी ऊंची, चश्मे फवारे, चश्मे बह रहे हो। फिया सुरूर मरफूआ, ऊंचे ऊंचे बिछे हुए तख्त होंगे शरीर की जगह। अकवाब मौजूआ, और गिलास रखे होंगे। तख्त लगाए हुए, ऊंचे बिछे हुए, और उनके किनारे में
جام رکھے ہوئے، موضوع رکھے ہوئے، اکواب پہلے بتا چکا ہوں، جام، جام ہا، ونمارق مصفوفہ، گاؤ تکیے، نمارق، مصفوفہ، صف صف یعنی بہت زیادہ، وزرابی مبثوثہ، اور مسندیں ہوں گی، مبثوثہ، وہ مسندیں بڑی جفت ردیف رکھی ہوئی، ڈیکوریٹڈ، ویل سیٹ، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا نہیں دیکھتا ہے یہ انسان اس اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا، وإلى السماء کیف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتا یہ انسان، کیف رفعت، کیسے اونچا کھڑا کیا گیا، وإلى الجبال کیف نصبت، یہ نہیں دیکھتا میخوں کی طرح کیسے زمین میں گاڑ دیے گئے پہاڑ، وإلى الارض کیف سطحت، یہ نہیں دیکھتا زمین کس طرح سرفس بنائی گئی، سطح، فذکر انما انت مذکر، بس ڈرائیے میرے حبیب، آپ تو ہیں ڈرانے والے، لست علیہم بمسیطر، البتہ کوئی نہ ڈرے تو چھوڑیں، دفع کریں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ چوکیدار تھوڑے ہیں، سیکیورٹی گارڈ تھوڑے ہیں، جب حضور سیکیورٹی گارڈ نہیں بھائی تو مولوی کہاں سیکیورٹی گارڈ ہوں گے، کوئی سمجھے تو سمجھے، نہ سمجھے تو اللہ کے حوالے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی آئے مجلس میں بسم اللہ، نہ آئے انا للہ، الا من تولی و کفر، ہاں جس نے رخ پھیر لیا اور کفر اختیار کر لیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پھر اسے اللہ عذاب کرے گا بڑا عذاب، سب سے بڑا عذاب، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، تحقیق ہماری طرف ہی پلٹنا ہے ان کو، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور پھر ہم پر ہی ہے کہ ہم ان کا حساب لیں گے، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص، اور بخشیں گے ہم آج کے جتنے بھی ناظرین اور ناظرات مجھ سمیت اس قرآن کے درس میں شریک ہیں، ان سب کے مرحومین اور مرحومات کو، خاص طور پہ ان کو جنہوں نے یہ درس شروع کرایا اور دنیا سے چلے گئے، یا ان کو کہ جو درس شروع کرانے والے ہیں مگر اب چھوڑ گئے ہیں، بالکل کوئی ان کی خبر نہیں ہے، ان کے مرحومین کو، یا جو بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یا اللہ اس فاتح و اخلاص کے ثواب تمام حاضرین کے مرحومین مرحومات، ناظرین کے مرحومین مرحومات تک ایصال فرما، خاص طور پہ ہمارے جواد قریشی کے جو جمیع مرحومین مرحومات ہیں، اور ہمارے ضمیر جعفری کے بھتیجے، اور جتنے میں نے نام لیے ہیں ان سب منظورین کے مرحومین تک ایصال فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ان مرحومین کے گناہ معاف فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما، ہمیں خدام القرآن میں شمار فرما۔ یا اللہ قیامت سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق دے، کووڈ-19 کو ختم فرما، سوشل میڈیا کے شر سے، جھوٹوں کے شر سے، ابو ہریراؤں کے شر سے ہم غریبوں کو محفوظ و مصون فرما، جو سارا دن ساری رات جھوٹ لکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یا اللہ گالیاں دیتے ہیں۔ آج میں نے خود اپنے
کانوں سے گالی سنی ہے. کوئی صاحب دوسرے صاحب کو گالی دے رہے تھے، میں نے فون بند کر دیا، مگر میں نے سن لی. ایمرجنسی میں کسی نے کال کی تھی. یا اللہ ان گالیوں والوں کے شر سے مجھے محفوظ و مصون فرما. یا اللہ ان گالیوں والوں کو توفیق دے، مجھے کبھی کال نہ کریں. ان کے فون میں سے میرا فون غائب فرما دے، میرے فون کو بلاک فرما دے یہ گالیوں والوں سے. یا اللہ ان کو ہدایت کر، اگر ہدایت کے قابل ہیں. یا اللہ ہمارے جو منظورین ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو عبادت کی توفیق دے، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے سب بھائی بہنوں کو المہدی فاؤنڈیشن کی معاونت کی توفیق دے تاکہ ہمارے پروجیکٹ چل سکیں. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا وتقبل دعا. اللہم صلی علی